بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ آپ کے کردار کا تذکرہ دنیا کی تمام معروف کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کا کون سا خطہ ایسا ہے جہاں کے مسلمان، یہودی اور عیسائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف نہ ہوں؟ دنیا کے اکثر لوگ ان کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں سے ہیں۔ انہی کی پھیلائی ہوئی روشنی سے دنیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روشن ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 67 بار آیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام ہی ابراہیم ہے۔ آپ کے کردار کو قرآن مجید میں ایک مثالی کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، جس کا ذکر کچھ یوں ہے: تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی بنیادی کام ہے جن کی بنا پر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو مثالی زندگی کے نام سے پیش کیا اور انہیں رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رہنما اور پیشوا کی حیثیت سے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تاج امت کی سند ملی ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی ہے۔ ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ دوسری سند کا اعلان قرآن فرما رہا ہے: ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں میں آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ خدا نے کہا تم کو لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے: اور یاد فرماؤ ہمارے مقبول بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو بڑی قوتوں والے اور روشن دل تھے۔ ہم نے مختص کیا تھا انہیں ایک خاص چیز سے، اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ اور یہ حضرت اسماعیل، یسع اور ذی ہمارے نزدیک چنے ہوئے بہترین لوگ ہیں۔ اور یاد فرماؤ یہ سب بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور یہ نصیحت ہے، اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے بہت عمدہ ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پاک کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ یہ حضرات بڑی قوتوں والے تھے۔ ان کو جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ یقین کی قوت، اعمال صالحہ بجا لانے کی قوت اور روحانی قوت عطا فرمائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں دین کی بصیرت و معرفت الہی بھی عنایت کی گئی تھی۔ پوری سیرت ابراہیم علیہ السلام پر غور کرنے سے آپ کے بہت سے اہم کارنامے اور قربانیاں سامنے آتی ہیں۔ چند ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے بڑی قربانی اور اہم کارنامہ آپ کا عقیدہ توحید کی دعوت دینا ہے۔ آپ نے شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں توحید کی مشعل روشن کی اور توحید کا ایک فیصلہ کن نظریہ پیش کیا۔ 4500 برس سے زیادہ مدت گزر چکی ہے جب توحید کا علمبردار، خدائے واحد کا پیغمبر، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین عراق میں آنکھیں کھولی۔ اس وقت پوری دنیا ابراہیم خدائے واحد کو بھول کر سینکڑوں معبودوں کی پرستش کر رہی تھی۔ وہاں کے لوگ سورج، چاند کے علاوہ تاروں کو بھی دیوتا اور معبود مانتے تھے، تو آپ نے سب سے پہلے تارے کو نشانہ بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے: پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو آپ نے کہا اگر ہدایت نہ دیتا مجھے میرا رب تو ضرور ہو جاتا میں بھی اس گمراہ قوم سے۔ پھر جب دیکھا سورج کو جگمگاتے ہوئے تو بولے کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو۔ بے شک میں نے پھیر لیا ہے اپنا رخ اس ذات کی طرف جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو یکسو ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ حقیقی رب وہ ہے جو مجھے ہر باطل سے بچا کر راہ حق پر چلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہو گئے، تو پھر آپ سے جھگڑا کرنے لگے اور زبردست تکلیف دینے لگے۔ پھر آپ نے ان کو زبردست منہ توڑ جواب دیا جو قرآن کے لفظوں میں اس طرح موجود ہے: اس کی قوم ابراہیم سے جھگڑنے لگی۔ اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملہ میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے خداؤں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور ہو سکتا ہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔
پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن ان لوگوں کے ذہنوں سے دیوی دیوتاؤں کا ڈر نہ نکل سکا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ ان کی شان میں بے ادبی کرنا اپنی بردباری مول لینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف بتا دیا کہ ان کو تو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ خود تمہارے محتاج ہے، نہ کہ تم ان کے محتاج۔ ان نے اپنی حفاظت کرنے کی سکت تو ہے نہیں، تم کو کیا نقصان یا نفع پہنچا سکتے ہیں؟ اس اعلان توحید کے بعد آپ کو بہت سی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا، جلا وطنی جیسی آزمائش سے بھی آپ گزرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں اور قربانیوں میں یہ بھی قابل عبرت ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور بڑھاپے میں اکلوتے بیٹے کو ایسی سرزمین میں رکھا جہاں نہ تو بظاہر انسان تھے اور نہ ان کی ضروریات کا سامان تھا۔ ایک وادی غیر ذی زرع تھی جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سنسان وادی تھی، لیکن اب دنیا کے تمام انسانوں کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ یہ شہر مرکز رشد و ہدایت ہے۔ سال میں ایک بار بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا ایک عظیم الشان اجتماع ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں فضا میں گونجتی ہیں۔ یہ شاد و آباد شہر اور شاد و آباد وادی جو کبھی بے آب و گیا کے نام سے موسوم تھی، اب دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص ان کی تگودو اور راہ خدا میں آزمائش کا بہترین انعام اور نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ اور قربانی یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب چیز اپنے اکلوتے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی اور یہ بتا دیا کہ اللہ کے راستے میں ہر چیز کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ قرآن اعلان فرما رہا ہے، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ کو معلوم ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کو قربانی کا گوشت، قربانی کا خون نہیں بلکہ اخلاص و تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ تقویٰ قربانی کا اصل جوہر ہے جو بندہ مومن کی زندگی میں ہمیشہ نمایاں رہنا چاہیے۔ قربانی اللہ کی عبادت ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ امت محمدیہ کے علاوہ بھی سبھی امتوں پر قربانی واجب تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ ذکر کرے اللہ کا اسم پاک کا ان بے زبان جانوروں پر ذبح کے وقت جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ بلا جھجک بیٹے نے بھی آمادگی ظاہر فرما دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوری آمادگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ تو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال کوئی کیا بیان کر اور لکھ سکتا ہے۔ تفسیروں میں بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے، یہ بے شک کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور اس قربانی کا بدلہ اور جزا عطا کیا۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تمہاری قربانی عظیم ہے اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، تو بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجہ کے کامل الایمان بندوں میں سے ہے۔ یہی قربانی آج ہم سب پر سنت ابراہیمی کے طور پر واجب ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔